السلام علیکم دوستو، سپلی جادو کے اثرات پارٹ 5 میں آپ دوستوں کی سماعت کرنے لگا ہوں۔ واپسی پر گھر میں داخل ہوئے تو پہلی بار اس کی بیوی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آئی۔ چہل پہل سے یوں لگتا تھا جیسے آج عید یا کوئی اور خوشی کا دن ہو۔ میں نے رب کریم کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان غریب لوگوں کی مدد کی۔ حیات بھی آج پہلی بار بڑا مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ ہم لوگوں نے بیٹھ کر چائے پی کر حیات کہنے لگا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ نے مجھ جیسے آدمی کو ایسی مصیبت سے نجات دلائی ہے، اس کا شکریہ کسی طرح بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے حیات کا ہاتھ پکڑا، اسے اٹھا لیا اور اپنے پاس چارپائی پر بٹھا کر کہا، حیات، شکر صرف خدا کا ادا کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ کیا چیز ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کی توجہ دوسری طرف مبذول کی اور کہا، اب کیا پروگرام ہے؟ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا جیسے میرا مطلب سمجھ گیا ہو۔ میں نے جاوید کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ باہر چلا گیا۔ میں نے حیات سے پوچھا، یہاں کب تک رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ بولا، فی الحال تو میں 2-4 دن بعد کام پر جاؤں گا۔ میں نے کہا، میری مانو تو اب کام چھوڑو۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو، پھر کیا کروں؟ تم یہیں ایک چھوٹی سی دکان کھول لو، مگر دکان کے لیے تو پیسہ چاہیے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس کی تم فکر نہ کرو، کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا، صرف تم اپنا حوصلہ خود کر لو۔ ٹھیک ہے، اگر پیسے کا بندوبست ہو جائے تو میں آج ہی گاؤں میں کوئی مناسب جگہ دیکھ کر دکان کھول لوں گا۔ بس جب وہ اس بات پر راضی ہو گیا تو میں نے اسے کہا، لڑکیوں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ میری طرف دیکھنے لگا جیسے اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، جاوید کیسا لڑکا ہے؟ وہ بولا، بہت اچھا ہے۔ حیات نے اس سے تعلقات کی بہت پرانی باتیں سنائیں تو میں نے اس سے کہا، جاوید تمہاری بیٹی کو پسند کرتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کہتا۔ یہ سن کر حیات کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ پھر وہ کہنے لگا، باؤجی، بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں نے اسے کہا، کسی نا امیدی کی باتیں کرتے ہو؟ کون سا تم نے آج ہی بیٹی بیانی ہے؟ خدا خیر کرے گا، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، پہلے حامی تو بھر لو۔ پھر اس نے کہا، باؤجی، اگر خدا مجھے جاوید جیسا فرما بردار بیٹا دے دے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اور اس سے بالغرض ہو کر وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اس کی بیوی کے ایک پلیٹ میں چینی ڈال کر لے آیا۔ انہوں نے میرا منہ میٹھا کیا اور اس کی بیوی نے مجھے بہت دعائیں دیں۔ اس گھر میں روٹھی ہوئی خوشیاں واپس آ گئی تھیں۔ یہ کہانی ختم ہو گئی۔ صرف اتنا بتانا باقی ہے کہ حیات محمد کی دکان کے لیے میں نے صالح اور سلیمان سے مالی مدد لی۔ میں نے اس کامیابی پر اپنے رب جلیل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے واپس آ گیا۔ 3 ماہ بعد مجھے جاوید کی طرف سے اس کی شادی میں شرکت کا دعوت نامہ ملا، مگر میں ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کی شادی میں شریک نہ ہو سکا۔ کچھ عرصے بعد مجھے اطلاع بھی مل گئی تھی کہ جاوید نے شازیہ اور عابدہ کی شادیاں بھی اپنے عزیزوں میں کرا دی۔ خدا کرے کہ وہ سب خوش و خرم ہوں۔
اور اللہ پاک سب کو سفلی عمل اور ہر قسم کے جادو سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سننے کو ملا اور یہ سمجھنے کو ملا کہ سفلی جادو ایک بہت ہی غلیظ اور بہت ہی گندا گھنونا جادو ہے۔ اس جادو نے لاکھوں کروڑ لوگوں کو برباد کر دیا، اور یہ کہانی کوئی بناوٹی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ چکوال میں رہنے والے یہ غریب باپ کی جو بیٹیاں ہیں ان پر کرایا گیا۔ کسی کے گھر میں اگر جوان اور خوبصورت بیٹیاں ہیں تو اللہ پاک انہیں حوصلہ دے، ان کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، بیچارے پہلے ہی بہت غریب ہوتے ہیں، اور اگر کوئی حوصلہ نہیں دے سکتا تو کم از کم ان کے ساتھ کچھ برا بھی نہ کرے۔ خاص طور پر اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، لوگ جو عملیات کراتے ہیں، ان سے بچیں۔ ملتے ہیں آپ دوستوں سے ایسے ہی کسی دوسری ویڈیو میں، ایسے ہی کسی دوسرے اچھے واقعے میں۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔